فاتحہ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین۔ صلوات بجزم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وحقوقہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعلک للناس اماما۔ صلوات پہ عظمت محمد والا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سلطان کربلا، عشرۂ مجالس کی تیسری مجلس خطاب کر رہا ہوں۔ اس مجلس کو پڑھنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اس میں خالق کائنات، مالک کائنات، زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا، دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو نصب کرنے والا، سمندروں کو رواں کرنے والا اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، میں نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔ اے ابراہیم، میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے لوگوں کا امام قرار دیا۔ یہ جناب ابراہیم کے بارے میں نے گفتگو کی تھی۔ جناب ابراہیم بھی امام ہیں، اللہ نے امام کا درجہ دیا، اور میرا مولا بھی امام ہے، لیکن فرق بتایا تھا میں نے
کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کا امام ہے، میرا علی جو گزر گئے ان کا بھی امام ہے، جو ہیں موجودہ ان کا بھی امام ہے، جو آنے والے ہیں ان کا بھی امام ہے۔ جناب ابراہیم نبی ہیں، نبی کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے لوگوں کے امام بھی ہیں۔ غور کریے گا، اور جو باہر تشریف فرما ہیں اور جو گھروں میں ہیں ہماری آواز سن رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، عزا خانے میں تشریف لے آئیں، کیونکہ یہاں وہ بی آ چکی ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے لیکن صرف عزاداروں کا انتظار کرتی ہے۔ دیکھیے، میں تمہیداً گفتگو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس میں بات کا آغاز کر چکا ہوں، بس چند منٹ اس کے بعد رحمتوں کو ملتوی کر دوں گا۔ مجھے بھی احساس ہے، آپ کو بھی کچھ احساس رکھنا چاہیے، وقت پہ مجلس شروع کر دینا چاہیے اور وقت پہ ختم ہو جائیں گی تو بہتر رہے گا۔ کیا اللہ نے کہا ابراہیم میں نے لوگوں کا امام قرار دیا، یہ ابراہیم ہیں کون؟ نبی ہیں، نبی کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں فرش عزا کی عظمت بتا دوں، فرش عزا کی عظمت بتا دوں۔ یہ فرش عزا عرش عزا سے کم نہیں ہے۔ یہ جو فرش عزا ہے یہ ظاہراً تو فرش عزا ہے لیکن یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ عرش جانتے ہو نا، یہ ظاہراً یہ فرش عزا ہے لیکن یہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہا کرتے ہیں۔ بھائی یہاں والا کوئی تمنا کرتا ہے، یہاں والا کوئی تمنا کرتا ہے کہ ہم آسمان پہ جائیں، چاند کو دیکھیں، ہم آسمان پہ جائیں، ستاروں کو دیکھیں، ہم آسمان پہ جائیں، طرح طرح کی چیزیں دیکھیں؟ کوئی تمنا کرتا ہے؟ کوئی عزادار یہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، لیکن ادھر والے تمنا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بھیج دو، حسین کی مجلس ہو رہی ہے، مجھے بھیج دو، حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ اور یاد رہے جب رسول اعظم سب سے بڑے رسول معراج پر گئے، معراج پر جب گئے نا تو رسول اللہ نے چاہا کہ اپنے نالین اتار دیں، اپنی جوتیاں اتار دیں۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے رسول، اے میرے مزمل و مدثر، اے یاسین، اے طٰہٰ، نالین پہن کے یہاں آ جاؤ، ہم سے ملاقات کرو اگر۔ وہ عرش ہے، وہ عرش ہے، وہ عرش ہے جہاں رسول اعظم اپنی نالین پہن کے جاتے ہیں، وہ عرش ہے جو رسول کی جوتیوں کے نیچے رہتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں رسول اپنی نالین اتار کے آتے ہیں۔ بتانا ہے یہ فرش ہے، رسول اعظم جوتیاں اتار، کیونکہ یہ فرش عزا کی عظمت ہے۔ فرش عزا کا خیال رکھیے، فرش عزا پہ آئیے، ادب کے ساتھ آئیے۔ فرش عزا پہ جب اعلان کر، دیکھیے ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ سمجھیے کہ جب مجلس شروع ہوتی تبھی جنت کی شہزادی آتی ہے؟ نہیں، آپ کے گھر فرش عزا بچ جاتا ہے، جنت کی شہزادی آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے فرش عزا بچھانے کے بعد مجلس کے لیے دیری نہ کرو، فرش عزا بچھ گیا تو مجلس شروع کر دو، کیونکہ جنت کی شہزادی انتظار کرتی ہیں کہ عزادار آئیں، مجلس شروع ہو۔ اور لوگ اعتراض ایک اور کرتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کو فائدہ کیا ہے؟ یاد رہے مجلسوں میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ میں بتا کے جا رہا ہوں۔ جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، اور آگ کہاں تک جا رہی تھی؟ آسمان کو چھو رہی تھی، اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ دیکھیے متوجہ رہیے میری طرف، ادھر گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رہے جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کتنی بلند تھی، اتنی اونچی تھی آگ کہ آسمان سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا
تو جل کے راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ اس درمیان ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب سوال کر لیا دوسروں نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جناب ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے۔ کہا معلوم ہے کتنی اونچی آگ ہے، آسمان تک جا رہی ہے، تم کیسے بجھاؤ گے؟ اتنے پانی سے آگ بجھا لو گے؟ اس پرندے نے مسکرا کے کہا میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آگ نہیں بجھے گی، مجھے معلوم ہے آگ نہیں بجھے گی۔ تو کہا پھر جا کیوں رہے ہو؟ کہا جا اس لیے رہا ہوں تاکہ زمانہ جان جائے میں ابراہیم کا چاہنے والا ہوں، نمرود کا چاہنے والا نہیں۔ میں ابراہیم کا چاہنے والا ہوں، نمرود کا چاہنے والا نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ معمولی سا پرندہ کہہ رہا ہے میں ابراہیم کا چاہنے والا ہوں، نمرود کا چاہنے والا نہیں ہوں۔ میں ابراہیم کا چاہنے والا ہوں، نمرود کا چاہنے والا نہیں ہوں۔ اب لوگ ہم سے اعتراض نہ کریں، مجلس حسین میں کیوں آتے ہو؟ مجلس حسین میں کیا مجلس حسین سے کیا فائدہ ہے؟ مجلس حسین سے آپ کیا فائدہ ملتا ہے آپ کو؟ آپ اتنا وقت دیتے ہیں، آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں، آپ مجلس میں آ کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ یاد رہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن ایک ثبوت ضرور مل جاتا ہے۔ کہا وہ کیا ملتا ہے؟ تو دیکھ لو مجلس میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ملا کہ زمانہ مجھے حسینی کہتا ہے، یزیدی نہیں۔ زمانہ مجھے مجھے حسینی کہتا ہے، یزیدی نہیں۔ تو یاد رہے مجلس میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مجھے حسینی کہتے ہیں، یزیدی نہیں۔ تو آپ ان یزیدیوں کو بتا دو کہ مجلس حسین میں جو آپ بم بلاسٹ کرتے ہیں عزادار کو مارنے کے لیے کہ مجلسیں بند ہو جائیں گی، ارے عزادار مرنے سے مجلسیں کم نہیں ہوتی ہیں، ارے عزادار کم سے کم 5 مجلسوں کا اضافہ کرتا ہے، 5 مجلسوں کا اضافہ کرتا ہے۔ کیسے اضافہ ہوا؟ بھائی جب مرے گا مومن ہوگا تو اس کی مجلس تیجا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 10ویں کی بھی مجلس ہوگی، 20ویں کی بھی مجلس ہوگی، اس کے بعد 40ویں کی بھی مجلس ہوگی، 4 مجلسیں ہو گئی۔ اگر باپ مرا ہے تو بیٹا اگر غیرت مند ہوگا تو سالانہ مجلس کر کے بتائے گا میں غیرت مند ہوں، اپنے باپ کی سالانہ مجلس کر رہا ہوں۔ 5 مجلسوں کا اضافہ ہوا۔ یہ غلط فہمیاں ہیں کہ عزادار کو مارو گے مجلسیں کم ہو جائیں گی، اور اضافہ ہوتا ہے۔ بس میں 2 باتیں بتائی، اس کے بعد اب جو آیت پڑھی تھی اس پہ آ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم ہیں کون؟ نبی ہیں اور ساتھ ساتھ امام بھی ہیں۔ یہ گزر رہے تھے کسی صحرا سے، دیکھا کہ ایک مردار ہے جو پرندے آ رہے ہیں، جنگلی جانور ہیں، اس کا گوشت لے کے چلے جا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا اے پروردگار، اے اللہ، تم کہتا ہے کہ میں سب کو روز قیامت زندہ کروں گا، کس طریقے سے زندہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم مردے کو زندہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر کر لیتے ہوتے تو سوال ہی نہ کرتے کہ کیسے زندہ کرو گے۔ اگر کر لیتے ہوتے تو سوال نہ کرتے، اگر کر لیتے ہیں پھر بھی سوال کیا تو سوال ہوا عبث، اور نبی عبث کام کرتا نہیں ہے، نبی عبث کام نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب جناب ابراہیم مردے کو زندہ نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ سے پوچھا اے اللہ تم مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا؟ کہا تجھے یقین نہیں ہے کیا؟ کہا یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، دل کو مطمئن کرنا ہے کہ کس طریقے سے زندہ کرو گے۔
جناب ابراہیم نے جب یہ کہا تو آواز قدرت آئی، ابراہیم 4 پرندوں کو جمع کرو، چاروں کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ اور آپس میں مخلوط کر دو، آپس میں ملا دو، چاروں پرندوں کا قیمہ۔ اچھا، جناب ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے، اس میں کون کون سے پرندے تھے؟ ایک گدھ، دوسرا مور، تیسرا کوا، چوتھا کبوتر، 4 پرندے پکڑے، چاروں کو ذبح کر دیا، مخلوط کر دیا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، 4 پرندے جناب ابراہیم سے پکڑوائے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد والے محمد پر۔ پرندے اللہ نے پکڑوائے، ان کو ذبح کروایا اور حکم دیا کہ قیمہ کر دو اور آپس میں مخلوط کر دو۔ پرندے 4 کون کون سے؟ مور، کوا، گدھ، کبوتر، 4 پرندے ہیں۔ غور کریے گا، سمجھدار مجمع ہے۔ 4 پرندے ہیں، 4 پرندے ہیں، 4 پرندے ہیں، اس میں 3 حرام ہے، 1 حلال ہے۔ غور نہیں کیا؟ اللہ کا قانون ہے کہ 4 میں سے 3 حرام ہے، 1 حلال ہے۔ بھائی اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، 4 پرندے پکڑ لیا، ذبح کر دیا، مخلوط کر دیا آپس میں اور پہاڑوں پہ رکھ دیا، چاروں طرف پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ پہاڑوں پہ رکھا، کہیں اور رکھ دیتا اے ابراہیم نبی، کہیں اور رکھ دیتا، صحرا پہ رکھ دیتا، درختوں پہ رکھ دیتا، کسی اور مقام پہ بھی رکھ سکتا تھا۔ تو نبی تھا، پانی کو حکم دیتا، پانی ٹھہر جاتا، پانی کے اوپر رکھ دیتا۔ یہ پہاڑ کے اوپر ہی کیوں رکھا؟ پہاڑ کے اوپر ہی کیوں رکھا؟ تو جناب ابراہیم نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا نا کہ پہاڑوں پہ رکھو، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، پہاڑوں پہ رکھوایا۔ میں کہوں گا خالق کائنات کہیں اور بھی رکھوا سکتا تھا، پہاڑ پہ ہی کیوں رکھوایا؟ تو اللہ کہے گا نادان تمہیں نہیں معلوم، ایک زمانہ آئے گا، ایک نبی آواز دے گا، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، وہ پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، وہ پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ ارے یہ ان جانوروں سے بدتر ہیں جن کا قیمہ جناب ابراہیم نے بنایا۔ ارے جب جناب ابراہیم نے اس قیمے کو حکم دیا تو وہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے چلنے لگے۔ یہ مسلمان تھے، پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد رحمت۔ اب جناب ابراہیم نے ایک ایک پرندے کی چونچ کو پکڑا اور حکم دیا، آتے گئے آتے گئے آتے گئے، پورا جسم بن گیا، روح پڑ گئی، زندہ ہو گئے، اڑنے لگے۔ یہ قلب کو اطمینان ہو گیا جناب ابراہیم کو۔ یہی تو کہا تھا اطمینان قلب کے لیے بتا دیں کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ اللہ تو زندہ کرنے آیا نہیں تھا، اللہ نے صرف حکم دیا تھا اس طریقے سے زندہ کرو۔ اللہ زندہ کرنے نہیں آیا، جناب ابراہیم نے خود زندہ کیے، لیکن اللہ کے حکم سے زندہ کیے، اور قلب کو اطمینان مل گیا کہ ہاں اس طریقے سے اللہ زندہ کرے گا۔ یہ جناب ابراہیم ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا اللہ اطمینان قلب کے لیے بتا دے کس طریقے سے زندہ کرے گا، لیکن علی ہے، اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور تکبیر کہے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد
ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ، اللہ اکبر سے پہلے زندہ مردہ. یہ میں نے یہ جو تکبیر والی بات کہی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کہی نہیں. کچھ لوگ ایک ضعیفہ کو پلاننگ کے اعتبار سے لے کے آئے. اس کا جوان بیٹا تھا کہ اپنے بیٹے کو میت کی شبیہ بنا کے مولا کی بارگاہ میں چلو، علی کی بارگاہ میں چلو، وہ نماز پڑھائیں گے. ایسا ہی ہوا، پلاننگ تھی، پورا معاملہ سیٹ کر رکھا تھا. آئے، رکھ دیا سامنے، اور مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا نماز پڑھا دو جنازے کی نماز پڑھا دو. مولا نے کہا نماز پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دو؟ مولا نے کہا نماز پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دو؟ کہا اس کا وارث کون ہے؟ کہا اس کی ماں ہے. اس کی ماں سے جب پوچھا گیا کیا میں اس جنازے پر نماز پڑھا دوں؟ ابھی تک مولا پوچھ رہے تھے نماز پڑھا دوں، ابھی مردہ نہیں ہوا تھا. جیسے ہی مولا کی زبان سے نکلا کیا میں جنازے پر نماز پڑھا دوں، مولا کے منہ سے جنازہ نکلا. اب ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کر کے چلے گئے. روح قبض کر لی. اب نماز پڑھائی مولا نے. جب مولا نے نماز پڑھائی تو اب جو پلاننگ کے اعتبار سے آئے تھے نا ایسے کر رہے ہیں آپس میں. دیکھا علی کو دھوکہ دے دیا، علی کو دھوکہ دے دیا. علی کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں، چادر کی بات جان نہ سکے، چادر کی بات جان نہ سکے. ارے علی چادر کی بات جانتا ہے، تم چادر کی بات نہیں جانتے ہو. ارے تم نہ جانتے ہو. کہا میں کیسے نہیں جانتا ہوں؟ کہا اس لیے چادر کے نیچے ارے شب ہجرت 100 علی رہے تھے، سمجھ نبی رہے تھے. 100 علی رہے تھے، سمجھ نبی رہے تھے. پڑھا دی نماز. اب آئے لوگ کچھ کہا مولا آپ تو کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں، چادر کے نیچے کی بات جان نہ سکے. کہا میں کیا نہیں جانتا ہوں. کہا آپ نے زندہ پر نماز پڑھا دی. مولا نے کہا زندہ تھا، ہے نہیں. ارے زندہ تھا، ہے نہیں. اب جب کھول کے دیکھا تو مر چکا تھا. اب وہ ضعیفہ جو بیٹے کی ماں تھی مولا کے قدموں پر گری. کہا مولا اسے زندہ کر دو. میں زندہ لائی تھی. کہا جب زندہ تھا تو نماز پڑھانے کیوں لائے تھی؟ جب زندہ تھا تو نماز پڑھانے کیوں لائی تھی؟ جب زندہ تھا تو نماز پڑھانے کیوں لائی تھی؟ کہا مولا میں چند پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی. انہوں نے لالچ دیا تھا کہ اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، آپ چلو اپنے بیٹے کو تیار کرو. میں جانتی نہیں تھی، اب زندہ کر دو. مولا نے کہا زندہ کر دوں؟ کہا ہاں زندہ کر دو. مولا نے ٹھوکر ماری. کہا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کی ماں قدموں پر گری، سجدہ کیا اور مومنہ ہو گئی. میں امتحان لینے والے آئے تھے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے، وہ علی کا امتحان لینے آئے تھے. بھائی یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بھی علی کے فضائل میں شک کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، غیر حلالی ہوتا ہے.
اب غیر حلالی کی تشریح میں ممبر سے نہیں کروں گا، کسی سے پوچھ لیے گا غیر حلالی کسے کہتے ہیں۔ اور یاد رہے زمانے میں بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے ذاکرین آئیں گے، بہت سارے خطبہ آئیں گے، آپ کے درمیان ہوں گے، آپ ان سے سنیں گے، کچھ وہ آپ سے سیکھیں گے، آپ کچھ ان سے سیکھیں گے۔ میں بھی ایک اہل بیت کے در کا ادنا سا ذاکر ہوں جو آپ کے درمیان اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں اسی کا ذکر کرنے آیا ہوں جو اپنا وطن چھوڑ کے کربلا گیا تھا۔ ایک اسی سے پوچھو جو اپنا وطن چھوڑ کے آتا ہے کہ وطن کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عزیزوں، میں 8 سال سے ذاکری کر رہا ہوں، بس 2 سال، دوسرا سال یہ ہے جو میں نے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ احساس کرتا ہوں کہ وطن کو چھوڑنا کیسا ہوتا ہے، کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام نوکری لکھ دیتے ہیں پھر کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ میری نوکری یہاں لکھی تھی، اذا میں نوکری یہاں کرنے اہل بیت کے فضائل و مسائل پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، 3 محرم گزر گئی، 3 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 3 محرم کو ظالمین کا لشکر گروہ در گروہ آتا رہا۔ ایک لشکر آیا تو کوہرام برپا ہو گیا، شور ہونے لگا، جناب زینب تڑپ گئی، کہا بھیا اب کون آیا ہے؟ کہا عمر سعد کا لشکر آیا ہے، عمر سعد کا لشکر آیا ہے۔ زینب نے رو کے کہا بھیا کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جسے تم بلاؤ؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کہا بھیا کیا کوئی تمہارا چاہنے والا نہیں ہے جو تم بلاؤ؟ بھائی سے بہن کی کتنی محبت ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ جب کوئی بھائی پردیس جانے لگتا ہے نا تو یا ماں آتی ہے یا بہن آتی ہے، قرآن لے کے سامنے آتی ہے، کہتی ہے بھیا قرآن کے نیچے سے جاؤ، قرآن کا سایہ کرتی ہو۔ ماں آتی ہے بیٹا قرآن کے سائے سے جاؤ، قرآن کی حفاظت میں رہنا۔ لیکن جس بہن کو معلوم ہے کہ میرا بھائی مرنے جا رہا ہے، زینب نے کہا بھیا کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا زینب میرا ایک دوست ہے جس کو کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر، میں اپنے دوست کو خط لکھتا ہوں۔ امام حسین نے خط لکھا، خط لکھ کے حبیب کو بلایا، خط قاصد کے ہاتھ بھیجا۔ جب یہ خط پہنچا نا تو روایت بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کھانا نوش فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ حبیب کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے۔ خط پہنچا تو حبیب کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب اٹھ کے گئے، دیکھا کہ خط آیا ہے، اس پر کیا لکھا تھا؟ اے میرے دوست حبیب، تیرا غریب حسین دوست کربلا کے میدان میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی حبیب نے خط کو پڑھا آنکھوں سے مس کیا، زاروں قطار رونے لگے۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔ گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔
کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ ہے کہ میں نہ جاؤں، میں حبیب کی زوجہ نے یہ سنا، سننے کے بعد ایک جملہ کا حبیب یہ چوڑیاں لو پہن لو، میں جا رہی ہوں، سواری کہاں ہے؟ ارے زہرا کا لال مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں سوچ لوں۔ ارے سوچ کے جائے گا، میں کہوں گا اے حسین تیری غربت کو لاکھوں سلام۔ ارے حبیب کی زوجہ تڑپ گئی یہ سن کے، اب حبیب رونے لگے، کہتے ہیں اے زوجہ میں نے تو صرف تیرا امتحان لیا ہے، میں کیوں نہ حسین کی مدد کرنے جاؤں؟ میرا حسین دوست ہے، بچپن کا ساتھی ہے حسین۔ ہاں عزیزو، حبیب 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 ہے نا، حبیب ابن مظاہر ہے نا، کوفے کے رہنے والے ہیں نا۔ حبیب نے غلام کو حکم دیا، اے غلام اے غلام اے غلام، گھوڑا لے کے، کیونکہ سختیاں تھی نا کوفے میں، کوفے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں جسے کرفیو کہتے ہیں نا، کرفیو، وہ جو ہے ناکہ بندی ہوا کرتی تھی، ناکہ بندی تھی پورے کوفے میں، کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ اب حبیب نے اپنے غلام کو کہا اے میرے غلام میری سواری لے کر کوفے کے باہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ اب غلام گھوڑا لے کے کوفے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ جب ذرا سی دیر ہو گئی نا حبیب کو آنے میں، تب سنیں گے جو حبیب کی سواری تھی نا وہ زارو قطار رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی تھی۔ اب حبیب کے غلام نے ایک جملہ کہا، اے سواری رو نہیں، اگر میرا آقا نہیں جائے گا تو میں حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، میں حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ ارے حسین اسی غریب کو کہتے ہیں، ارے غلاموں کے دل میں بھی حسین کی مدد۔ حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کے دشت میں پہنچے، حسین نے استقبال کیا۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی، اے بھائی حبیب، زینب کا سلام، جزاک اللہ، زینب کا سلام۔ ارے حبیب رونے لگے، خیمے زینب پہ آ کے سجدہ ریز ہوئے، اے زینب، اے آقا زادے، غلام زادوں کو سلام کرتی ہے۔ یہ کیسا وقت آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسن میں کسائی تسلیما لیا۔